محترم سامعین، کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود کیوں بخشا؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ درخت، یہ جنگلات، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جانور اور یہ پرندوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں وجود بخشا؟ اگر نہیں غور کیا ہے تو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، تاکہ انسان اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرے۔ جب اتنی عظیم عظیم چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کیوں بنایا؟ کیا انسانوں کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے، کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ان چیزوں کا استعمال کرے اور دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے، شادی بیاہ کرے، بچے پیدا کرے، کھائے پیے سو جائے؟ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون کے اندر یہی سوال کیا تمام لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، تم کو کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس سوال کا مطلب اللہ رب العالمین یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کوئی بیکار نہیں ہے، تم کو کوئی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد بہت عظیم ہے، اور اس مقصد کو بھی اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑے مقصد کے لیے، بہت ہی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے پہلے سے موجود تھے تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے، وہ نافرمانی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف عبادت کرنا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ان کے اندر برائی کا جذبہ بھی ہے، ان کے اندر اچھائی کا جذبہ بھی ہے، ان کو برا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور اچھا راستہ بھی دکھا دیا، اور دنیا میں بھیجا اسی امتحان کے لیے، اسی آزمائش کے لیے کہ کون میرا بندہ برا راستہ جاننے کے باوجود اس کو چھوڑ کر کے نیک راستے پر آتا ہے، برائی پر قادر ہونے کے باوجود برائی کو چھوڑ کر کے نیکی پر آتا ہے، اس کے نفس اس کو برائی پر ابھارتا ہے، اس نفس کو دبا کر کے کون نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ اسی امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الملک آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اسی امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں بھیجا ہے۔ پل پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم امتحان سے گزر رہے ہیں لیکن ہم کو احساس نہیں ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم کو معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ پر مکمل طور سے عمل کرنا، دین اسلام کو مکمل طور سے اپنا لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور ان تمام عبادتوں میں سب سے ضروری، سب سے لازم، سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز ایک مسلمان سے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایک نماز جو ہے ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ جنگ کی حالت ہو، چاہے امن و سکون کی حالت ہو، چاہے خوشحالی کی حالت ہو، چاہے بدحالی کی حالت ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تندرستی ہو، کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان کو مسلمان بنا کر رکھتی ہے، نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان کو مشرکوں اور کافروں سے ممتاز بناتی ہے، ان سے الگ کرتی ہے۔
نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان کو کلمہ توحید پر قائم رکھتی ہے، کیونکہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جب اس نے اللہ کو معبود برحق مان لیا اور سارے معبودوں کا انکار کر دیا تو لازم ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانتا ہے۔ اگر وہ معبود برحق اللہ کو مانتا ہے تو نماز ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اس بات پر قائم رہنے کے لیے۔ محترم سامعین، اب آئیے میں آپ لوگوں کو نماز کا حکم بتاتا چلوں کہ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر فرض ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، وہ پاگل نہ ہو، اسی طرح وہ بالغ ہو چکا ہو، وہ بچہ نہ ہو۔ اگر وہ بالغ نہیں ہے تو اس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کا دماغ خراب ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ورنہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر حال میں نماز پڑھنا فرض ہے اور وقت معینہ کے ساتھ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی بھی پڑھ لیے۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں 5 وقتوں میں پڑھی ہیں، ان نمازوں کو ان وقتوں میں پڑھنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر وقت معینہ کے ساتھ فرض ہے۔ جب اس کا وقت آئے، فجر کی نماز فجر کے وقت فرض ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت فرض ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت فرض ہے، مغرب کی نماز مغرب کے وقت فرض ہے اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت۔ ان تمام نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے یا وہ نماز کے وقت سو جاتا ہے، جب وہ نیند سے بیدار ہو یا جب اس کو یاد آئے تو اسی وقت نماز کو قضا کرنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اور مسلسل نماز کا تارک ہے، مسلسل نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے، تو وہ آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں، دین اسلام سے وہ خارج ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہے، بلکہ اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کی موت مومنوں والی موت نہیں ہے بلکہ اس کی موت کافروں والی موت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ الروم آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی اگر نماز پڑھو گے تو مشرکوں سے ممتاز رہو گے، اگر نماز چھوڑ دو گے تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ التوبہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے لگ جائے اور زکوٰۃ دینے لگ جائے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی اگر وہ توبہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اور دینی بھائی کون نہیں ہوتا ہے؟ جو مسلمان نہیں وہ ہمارا دینی بھائی نہیں، جو مسلمان ہے وہ ہمارا دینی بھائی۔ نماز کا چھوڑنے والا ہمارا دینی بھائی نہیں، اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہو، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا۔ اگر آدمی نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ مشرک اور کافر ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہے تو مشرک اور کافر سے اس کا ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو چیز عہد ہے، جو چیز آڑ ہے، جو چیز بنیاد ہے وہ نماز ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الفتن کے اندر روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، یہ حکم سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، جب کوئی آدمی کسی کو وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ لازمی ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کی، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی، کیا وصیت کی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وان قتیت وحرقت، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک مت کرنا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ، اور تو فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی مت چھوڑنا، جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس سے ذمہ، اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عہد و پیمان ہے وہ بری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا جو مسلسل ترک کرتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث اور ہے، عبداللہ ابن شقیق وہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی ایک مسلمان اگر روزہ چھوڑ دیا تو اس کو گنہگار سمجھتے تھے لیکن کافر نہیں سمجھتے تھے، ایک مسلمان اگر داڑھی نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے کہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن جب نماز چھوڑ دیتا تھا تو صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے کہ نماز کا چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔
نماز کا چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں صحابہ کرام کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے تو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو ہم پہچان لیے جائیں گے، سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ ڈر کے مارے، حالانکہ ان کا ایمان نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول پر ایمان سچا نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ ڈر کے مارے نماز پڑھتے تھے تاکہ ہماری پہچان نہ ہو جائے۔ تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آئیے میں کچھ فتوے آپ لوگ کے سامنے ذکر کر دوں۔ امام مالک، امام شافعی کے نزدیک یہی ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر کوئی نماز کو مسلسل چھوڑ رہا ہے تو اس کو اسلامی حکومت میں قتل کر دیا جائے گا، مطلب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، نہ اس کو قتل کیا جائے گا بلکہ اس کو جیل کے اندر قید کر کے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، مطلب یہ بھی سخت حکم ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، ابن عثیمین، علامہ ابن باز اور بہت سارے علماء اہل حدیث کا فتویٰ یہی ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر مسلسل چھوڑنے والا وہ کافر ہے اور اسلامی حکومت کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین، نماز کا چھوڑنا بہت سنگین جرم ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت ہلکے میں لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو ہم مسلمان ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ زبان سے بولا ہے، عمل سے جب اس کو بولیں گے نماز کے ذریعے بولنا پڑے گا۔ آپ نماز پڑھو گے تب یہ ثابت کر رہے ہو کہ آپ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہو، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو گویا کہ آپ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب آئیے نماز کی کچھ فضیلتیں آپ لوگ کے سامنے ذکر کر دوں۔ نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نماز دین اسلام کی بنیادی رکن ہے۔ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے بعد سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح دوسری بنیاد یہ ہے نماز کو قائم کرنا، تیسری بنیاد ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی بنیاد ہے حج کو ادا کرنا اور پانچویں بنیاد ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ تو ان 5 بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد جو ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا اور دوسرے نمبر پر ہے نماز کو قائم کرنا۔ اسی طرح نماز کی فضیلت ایک یہ ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو گناہوں سے، اس کو برائیوں سے، اس کو بے حیائی فحش کام سے روکے رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے نبی جو آپ کے پاس کتاب میں سے وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے، بے شک نماز جو ہے فحش کام سے، بے حیائی سے اور منکر یعنی حرام کاموں سے روکے رکھتی ہے۔ اسی طرح نماز کی ایک فضیلت یہ ہے، نماز کے ذریعے آدمی اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز پڑھنا، صبر کرنا یہ بہت ہی کٹھن گزرتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کو تو آسان ہے یہ نماز پڑھنا، صبر کرنا، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا اور صبر کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ اسی طرح نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بھائی بہنوں سے بڑھ کر، اپنے مال و دولت، اپنی جان سے بڑھ کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازم ہے۔ اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور نماز چھوڑ کر کے آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز چھوڑ کر کے ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہماری محبت کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ وہ حدیث سنیے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں عورت اور خوشبو سب سے زیادہ محبوب ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز ہے۔ تو اگر نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، جو کہ لازم ہے، فرض ہے کہ آپ نبی سے محبت کیجئے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک۔ اسی طرح نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا۔
اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، مطلب ایک ہی دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس کے جسم پر گندگی، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے رسول اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جو آدمی، جو مسلمان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین نمازوں کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں، دین اسلام کے تمام احکامات کو زمین کے اوپر فرض کیا گیا، لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے جس کو فرض کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس عرش کے نیچے اس نماز کو فرض کیا گیا اور معراج کا تحفہ قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کے شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نمازوں کو دیا گیا، اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو، اور تیسری چیز اس چیز کی خوشخبری دی گئی کہ امت محمدیہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا ہے تو اس کی بخشش کا پروانہ سنایا گیا۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ نہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، نہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے نماز کی اہمیت کی بنیاد پر، نماز کی فضیلت کی بنیاد پر بچوں کو بھی تربیت کرنے کے لیے حکم دیا۔ شروعات سے بچوں کی تربیت کی جائے گی تو جب وہ بالغ ہوں گے تب ان کو نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مُرُ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ اِذَا بَلَغَ 7 سنین وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر روایت کیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ابھی فرض نہیں ہے پھر بھی نماز کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تو نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن جب آپ کی موت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، جب آپ کی جان نکلنے والی تھی، ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کا حکم دیا۔ جاتے جاتے آپ نے نماز 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 کا اعلان کرتے گئے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باتوں میں سے یہی بات تھی کہ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز کو کبھی ضائع مت کرنا، نماز کو کبھی برباد مت کرنا۔ سوچئے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے رسول کی جان نکل رہی ہے اور آخری وقت میں اللہ کے رسول امت کو یہی نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نماز کو تم لوگ ہلکے مت لینا، نماز کی پرواہ کرنا، نماز کو چھوڑنا مت۔ اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلے اس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ مطلب بندے کا سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ ہے نماز، اس کی نماز کے ذریعے اس کا محاسبہ ہوگا۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اگر نماز اس کی صحیح ہو گئی، نماز اس کی درست ہو گئی، فقد افلح وانجح، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ اگر نماز فاسد ہو گئی، نماز میں وہ ناکام ہو گیا، نماز میں وہ ناپاس ہو گیا، تو وہ خواب و خسر، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ محترم سامعین، یہ نماز کی اہمیت و فضیلت چند باتیں آپ لوگ کے سامنے ذکر کر دوں کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے کتنی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو نماز ترک کرتے ہیں جہنم میں جانے والوں کے ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ لوگ نماز کے تارک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے سورہ المدثر کے اندر کہ کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہر نفس اپنے عمل کے بدلے گروی ہے، مطلب جو اس نے عمل کیا، جو اس کا کرتوت ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو گروی رکھا ہے۔ اگر اس کا عمل صحیح ہے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر اس کا عمل بیکار ہے اور گناہوں والے عمل ہے تو اس کو جہنم میں داخل کرے گا، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے، مطلب جن کا نام عمل اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں دے گا تو کیا ہو، وہ جنت میں جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں جا کر کے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، گنہگاروں کے بارے میں سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو سب سے پہلا جواب وہ لوگ یہی دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح
طرح جو نماز میں سستی برتتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الماعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، نماز کی اتنی پرواہ اس کو نہیں ہے، نماز کو اتنا اہمیت نہیں دے رہا ہے، من میں آتا پڑھ لیتا ہے، من میں آتا نہیں پڑھتا ہے، اور پڑھتا ہے تو دوسروں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ اسی طرح بے نمازی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا انجام جو ہوگا وہ قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافر ہیں۔ قارون کون ہے؟ جس نے گھمنڈ کیا تھا مال و دولت پر، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا تھا۔ حامان کون ہے؟ فرعون کا وزیر تھا جو فرعون کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا تھا۔ اور فرعون کون ہے؟ جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو رب پیش کیا تھا، اپنے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامۃ مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر روایت کیا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز کو مسلسل پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، مطلب اس کے سامنے نور بن کر کے، اجالا بن کر کے، روشنی بن کر کے نماز آئے گی۔ اسی طرح اس کے لیے دلیل بن کر کے آئے گی اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، اس کو معاف کر دے۔ اسی لیے نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن کر کے آئے گی۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تو نماز اس کے لیے نہ تو نور ہوگی، نہ تو برہان ہوگی، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی، بلکہ ایسا آدمی قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ، اور فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح بے نمازی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما الذی یسلب راسہ بالحجر فانہ یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں نے خواب میں جس آدمی کو دیکھا کہ جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، وہ آدمی کون ہے؟ فانہ یاخذ القرآن، اس نے قرآن کو یاد کیا، فیرفضہ، اور پھر اس کو بھول گیا۔ قرآن کا یاد کرنے والا دنیا میں جس نے قرآن کو حفظ کر لیا پھر اس کو لاپرواہی کر کے اس کو بھلا دیا، لاپرواہ اس کو دوبارہ پڑھ پڑھ کر کے یاد نہیں رکھا، محفوظ نہیں رکھا، جو اس کو بھلا دیا، اس کے لیے یہ وعید ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور جو فرض نماز سے سویا رہ گیا، یعنی جو فرض نماز کے وقت سویا پڑا رہتا ہے۔ تو سوچ سکتے ہیں آج ہم اندازہ لگائیے کہ ایسے مسلمان کتنے مسلمان ہیں، اور اکثر مسلمان ایسے ہیں جو فجر کے وقت اپنی نیند کو قربان کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، جو فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف مؤذن بلا رہا ہے لیکن نماز کے لیے لوگ آنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کو جہنم میں پتھر سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ان تمام حدیثوں سے، قرآن کی آیتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اور نماز پڑھنا یہ ہر حال میں لازم و ضروری ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ لیکن جب آپ آج اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تین قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو مانتے تو ہیں نماز پڑھنا چاہیے لیکن ان کو لوگوں نے گمراہ کر رکھا ہے، پیروں اور باباؤں کے چکر میں ان کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ فلاں پیر کو دامن کو پکڑ لو، فلاں بابا کے دامن کو پکڑ لو، وہ میدان محشر میں تمہاری بخشش کروا لیں گے، وہ تم کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے کر چلے جائیں گے، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ تم کو لے کر کے نہ لے جائیں۔ یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے، بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر میدان محشر میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ میدان محشر کا ایسا خطرناک عالم ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفارش کا حق ملے گا تو کیسے لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو اللہ کے رسول کی امت میں سے جنہوں نے ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شرک نہیں کرتے ہیں تو یہاں مزاروں کے سامنے جو پڑے ہوئے ہیں، جو ان کے درگاہوں پر سجدہ کرتے ہیں، جو ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں، جو ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، جو ان کو خوش کرنے کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے مل سکتی ہے؟ اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے تو یہ شرک و بدعت چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، مساجد میں آ جاؤ، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اور نماز پڑھتے رہو گے تو امید کی
جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مزاروں پر تو نہیں جاتے، شرک و بدعت نہیں کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، لیکن ان کو دنیا کی محبت نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں نماز کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اپنی تجارت کے لیے، مال کمانے کے لیے صبح اٹھتے ہیں تو مال کی فکر میں، دن بھر مال مال مال، رات میں جب سوتے ہیں تو مال کی فکر میں، صرف دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وہ نماز کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ دے رہے ہیں۔ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کو اچھی آسائش دینے کے لیے دن اور رات محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو جہنم سے بچانے کے لیے نہ ہمیں اپنی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ ہم اپنے گھر والوں سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ سچی محبت یہ نہیں کہ آپ ان کا پیٹ بھریے، سچی محبت یہ ہے کہ ان کو ایک دن بھوکھا رکھیے، لیکن آپ نماز پڑھیے اور ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ آپ مزاروں سے، درگاہوں سے بچیے، شرک و بدعت سے بچیے۔ یہ سچی محبت ہے، اپنے گھر والوں سے بھی اور اپنے نفس سے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی دردناک وعید ہے، جو سورہ الماؤن کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سنایا کہ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے۔ پتہ چلا نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ کے من میں آیا تو پڑھ لیے، من میں نہیں آیا تو نہیں پڑھ لیے، جی میں آیا تو سوئے پڑے رہے، جی میں آیا تو اٹھ کے چلے آئے پڑھ لیے۔ نماز یہ ایسا امر ہے، سوچئے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا، مطلب نماز کے لیے پیدا کیا۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے نماز ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کے لیے پیدا کیا ہے، تو جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اس کو آپ سیکنڈ نمبر پہ ڈال دیتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر آپ کے لیے مال ہے، آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، نماز کو اپنی زندگیوں میں اپنی سانس کی طرح شامل کرنے کی توفیق دے۔ ہماری سانس تو بند ہو سکتی ہے لیکن نماز نہیں۔ جب ہماری سانس اکھڑ جائے تب جا کے نماز کا سلسلہ چھوٹنا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک ہمیں نماز کی پرواہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہ اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔